کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ ہم نے غزوہ بدر کبریٰ پڑھ چکے ہیں اور اس میں ہم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور ہم نے غزوہ بدر کو مکمل کیا تھا۔ یاد رکھیے جو بدری صحابہ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے کہ وہ بدر میں حصہ لینے کے بعد اب جو بھی کریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے معافی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جنت ہے۔ ایون وہ فرشتے جو بدر میں حصہ لے چکے تھے ان کا بھی مقام باقی فرشتوں میں بہت اوپر تھا، اور اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں پڑھیں گے، فتح مکہ سے پہلے کے واقعات میں پڑھیں گے کہ ایک صحابی تھے، بدری صحابی حاطب بن ابی بلتہ، یاد رکھیے گا۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم ابھی تو نہیں لیکن اس وقت ہم پڑھیں گے ان کے بارے میں کہ ان سے ایک غلطی ہوئی تھی، لیکن چونکہ وہ بدری صحابی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں ان کی گردن مار دوں، یہ منافق ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، یہ بدر میں حاضر ہوئے تھے، اور تمہیں کیا معلوم، اللہ نے اہل بدر پر جھانک کے کہا کہ تم لوگ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ تو اتنی بڑی فضیلت بدر والوں کی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے بعد کیا واقعات ہوئے۔ بدر کے بعد کے واقعات یعنی جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیان کے واقعات، زیادہ تر آپ سیرت کی کتابیں جب آپ دیکھیں گے یا آپ نے جو پڑھی بھی ہوگی آج تک، تو آپ کو جنگ بدر، اس کے بعد جنگ احد، اس کے بعد جنگ خندق، اس طرح سے آپ کو واقعات ملتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے بہت سے واقعات بدر اور احد کے درمیان بھی ہوئے، اور ان میں یہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ سن 2 ہجری میں ہی رمضان کا روزہ اور صدقہ فطر یہ فرض کیا گیا تھا، اور زکوٰۃ کے جو مختلف نصاب تھے ان کی ڈیٹیل بتائی گئی تھی۔ تو صدقہ فطر جو تھا، جس کو ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں، وہ جب فرض ہوا تو فقراء اور جو مہاجرین تھے ان کے اوپر بڑا جو مشقت تھی اور وہ تھی، تو ان کے لیے بڑی آسانی ہو گئی۔ اسی طرح پہلی عید بھی، یعنی ظاہر ہے جب روزے فرض ہوئے تو پھر اس کے بعد پہلی عید بھی شوال 2 ہجری میں ہی مسلمانوں نے پہلی عید منائی تھی، تو یہ بدر کے بعد ہوئی تھی۔ یہ چیز آپ تھوڑا سا لکھ لیجئے گا اس میں بیچ میں، کیونکہ میں آپ کے لیے بہت ساری کتابوں سے دیکھتی ہوں اور پھر آپ کے لیے یہ لیکچر تیار کرتی ہوں، تو آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ آپ کے ہاتھ میں کاپی پین ریڈی ہونا چاہیے جب میں آپ کو یہ کروا رہی ہوں، کیونکہ کافی چیزیں آپ کو کتاب میں نہیں ملیں گی، کافی ڈیٹیلز آپ کو کتاب میں نہیں ملیں گی، تو اس لیے آپ لوگ ساتھ ساتھ لکھتے جایا کریں۔ کبھی بھی پھر آپ اپنے نوٹس کھولیں گے تو انشاءاللہ آپ کے نوٹس میں سے سارا آپ کو وہاں سے بہت ہیلپ ملے گی۔ آج ہم پڑھیں گے بدر کے بعد کے واقعات۔ ہم نے لاسٹ ٹائم میں پڑھا تھا کہ جو اثرات ہوئے تھے بدر کے، تو آپ کو پتہ ہے کہ کافی جو مشرک تھے مدینہ میں رہ رہے وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور ان میں ہی پھر منافقین نے جنم لیا، جو بظاہر تو اسلام میں داخل ہو گئے تھے، لیکن ان کی ہمدردیاں، ان کے سپورٹ ابھی تک یہود کے ساتھ اور مشرکوں سے تھی۔
اب لیکن ان کے پاس چونکہ کوئی اور چارہ رہ نہیں گیا تھا، اب کوئی اور راستہ نہیں باقی بچا تھا، کس طرح سے وہ اب اس سے چھٹکارا پائیں، تو اب وہ تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، اس وجہ سے پھر وہ مسلمان ہو گئے، مگر اوپر اوپر سے مسلمان ہوئے۔ اسی طرح بعض بدو قبائل جو مدینے کے ارد گرد رہتے تھے، ان کو بھی اسلام سے کوئی ایسی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو لٹیرے وغیرہ تھے، لوگوں کے راستوں میں بیٹھ جاتے، ان کو لوٹ لیتے تھے۔ لیکن جب بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی تو تب ان کو یہ ہوا کہ یہ تو ایک طاقت ہے مسلمان، اور اب یہ مدینہ میں ظاہر ہے ان کی حکومت قائم ہو گئی ہے، تو ہمارے تو لوٹ کسوٹ کا راستہ بند ہو جائے گا۔ تو ان کے ویسے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف کینہ تھا، لیکن پھر بھی وہ اسلام لے آئے کہ اب ان کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی دو طرح کے یہ دشمن مسلمانوں کے جنہوں نے جنم لیا، اور دو دشمن تو آلریڈی تھے۔ کون کون؟ مشرکین، ظاہرہ ان سے تو ابھی جنگ ہوئی تھی، اور یہود کے دل کے اندر بھی جو غصہ تھا مسلمانوں کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت آل اسماعیل میں ہوئی تو اس وجہ سے تو پہلے ہی رنجیدہ تھے، لیکن اب جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی بدر میں تو ان کا غم اور غصہ اور رنج وہ اس سے جل بھن چکے تھے۔ تو یہ چار قسم کے دشمن آپ لکھ لیں کہ جو بدر کے بعد یعنی کل کے سامنے آنا شروع ہو گئے تھے، یا جنہوں نے جنم لیا تھا۔ تو یہود کی تو پہلے بہت کافی چھپے ہوئے وہ دشمنی رکھتے تھے، لیکن آپ دیکھیں گے آگے آگے ہم پڑھیں گے کہ کھلے طور پہ سامنے آ گئے۔ مشرکین کی تو پہلے ہی تھی، اور منافقین اور جو بدو قبائل تھے ان کا بھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کی دشمنی آہستہ آہستہ آنے لگی، مگر انہوں نے جنم لیا اس وقت۔ ٹھیک ہے، تو پڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس پیج نمبر 199 ہے بک میں۔ بدر کے بعد کے واقعات۔ اللہ نے بدر میں نصرت و فتح کے ذریعے مسلمانوں کو جو اعزاز بخشا، مشرکین کے لیے وہ خاصہ تکلیف دہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے ایسی تدبیریں سوچنی شروع کیں جن کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں اور ان سے انتقام لے سکیں۔ اب وہ انتقام کی آگ میں جل بھن رہے مشرک، لیکن اللہ نے ان کے داؤ پیچ ان کے سینوں پر الٹ دیے اور اپنے فضل سے اہل ایمان کی مدد کی۔ کیا کیا ہوا تھا؟ اب یہ بہت سارے لوگوں کو یہ واقعات بیچ کے نہیں معلوم کہ بدر کے بعد ہی فوراً احد ایسے نہیں ہو گئی، بیچ میں کیا باتیں ہوئیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے غزوہ بنو سلیم، اور یہ کس مقام پہ ہوا تھا؟ قدر کے مقام پہ۔ کاف، جو ڈنڈے والی کاف ہوتی ہے، وہ دال اور را، ٹھیک ہے۔ چنانچہ بدر سے واپسی کے صرف ایک ہفتے بعد، اور کہا جاتا ہے کہ 2.5-3 مہینے بعد، بنو سلیم نے مدینہ پر حملہ کے ارادے سے جمعیت فراہم کرنی شروع کر دی، یعنی وہ جمع ہونے شروع ہو گئے۔ جواباً مسلمانوں نے ان کے ٹھکانوں پر دھاوا بول دیا اور مال غنیمت لے کر صحیح سالم مدینہ واپس آ گئے۔ اب واقعہ تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں کیونکہ یہاں پہ بہت ہی مختصراً یہ واقعہ ہے۔ اب یہ واقعہ قدر کے مقام پہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ پیش آیا تھا۔ یہ مشرکین قبائل جو تھے یہ مدینہ کے ارد گرد رہتے تھے، اور جب ان کو پتہ چلا کہ قریش کا قافلہ اس طرح سے راستہ بدل کے یہاں سے چلا گیا ہے، تو یہ لوگ اصل میں جب قافلے آتے جاتے تھے تو ان سے خرید و فروخت کیا کرتے تھے، بزنس تھا ان کا۔ اب انہوں نے دیکھا وہ قافلہ بھی یہاں سے چلا گیا، اور یہ مسلمانوں کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان ہوا، اور اس طرح سے تو یہ صحیح نہیں ہے، اور ہمیں اب مسلمانوں کا کچھ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جمع ہوئے۔ یہ بنو سلیم کے لوگ تھے۔ غطفان ایک قبیلہ ہے، بعد میں بھی انشاءاللہ اس کی بات آئے گی، اس کو آپ لکھ لیں اور یاد رکھیے گا کہ غطفان، غین تو ف الف نون، غطفان، اس کی ایک شاخ تھی، ایک سیکشن تھا بنو سلیم۔ جیسے ایک بڑی ہوتی ہے اس کے اندر پھر چھوٹی چھوٹی شاخیں ہوتی ہیں قریش میں، جیسے بنو ہاشم ہے، تو اسی طرح غطفان کی ایک شاخ بنو سلیم، یہ لوگ تھے اس کے، اور انہوں نے مدینے پہ چڑھائی کے لیے فوج جمع کر رہے تھے۔ اب فوج تو انہوں نے جمع کر لی،
ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 200 سواروں کے ساتھ ان پر خود ان کے اپنے علاقے میں دھاوا بول دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ آ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاقے میں جہاں پہ یہ تھے وہاں پہ یہ مقام قدر تھا وہاں تک پہنچ گئے. اب بنو سلیم اچانک حملے سے ان میں بھگدڑ مچ گئی. ابھی تو وہ تیاریاں ہی کر رہے تھے نا، ساری تیاری کر کے آپ چل رہے تھے، اور افراتفری کے عالم میں وادی کے اندر ہی اپنے 500 اونٹ چھوڑ کے بھاگ گئے. یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میرا روب دشمن کے اوپر مہینے بھر کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے میرا روب رکھا ہے دشمن پہ. تو یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم حملہ کریں یا مدینے پہ چڑھائی کریں، اور الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حملہ کر دیا. اور یہ جیسے یہاں پہ لکھا ہے نا کہ مال غنیمت لے کے واپس آئے، تو وہ اپنے 500 اونٹ چھوڑ کے بھاگ گئے. ابھی مقابلہ بھی نہیں ہوا، جس پر پھر انہوں نے قبضہ کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں جو بھی اونٹ وغیرہ تھے یہ تقسیم کیے لوگوں میں، اور سوچیں کہ ہر آدمی کے حصے میں 2 اونٹ آئے، خمس نکال کے، 5th حصہ نکال کے ہر آدمی کے حصے میں 2 اونٹ آئے. اور اس غزوے میں ایک بات اور اہم ہے کہ یہاں پہ آپ سائڈ پہ لکھ لیں کہ اس غزوے میں یسار نام کا ایک غلام ہاتھ آیا. باقی تو لوگ بھاگ گئے تھے نا، تو وہاں پہ جن کو چھوڑ گئے تو حبشہ کا ایک غلام تھا، اس کا نام یسار تھا، یاسین الف را. اس کو پکڑ لیا مسلمانوں نے، اور پھر اس کو یہ آدمی بھی مسلمان ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس صحابی نے اس کو پکڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ یسار کو ہدیے میں دے دیا کہ آپ اس کو لے لیں، کیونکہ یہ بڑا اچھے مسلمان ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غلام رکھا نہیں کرتے تھے، آپ نے اس کو آزاد کر دیا. اس کے بعد وہ جو غلام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، آپ کے خادم بن کے رہے. تو یہ اس غزوہ بنو سلیم کا چھوٹا سا واقعہ تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ 3 دن قیام فرما کے واپس مدینہ تشریف لے آئے. تو یہ اب آپ کو پتہ چل گیا نا، بدر سے واپسی کے بعد سب سے پہلا جو غزوہ ہوا یہ غزوہ بنو سلیم اور قدر کے مقام پہ یہ ہوا تھا، یعنی 1 ہفتہ صرف گزرا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ 2 ہجری میں یہ ہوا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش. اس کے بعد عمیر بن وہب جہمی اور صفوان بن امیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش بنائی، اور اس مقصد کے لیے عمیر مدینہ آیا، لیکن آتے ہی پکڑ لیا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ وہ کیا سازش سوچ کر آیا. اس پر وہ مسلمان ہو گیا. اب یہ کیا واقعہ ہے یہاں پہ بہت ہی مختصر طور پہ دیا گیا، لیکن ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں اس واقعے کو. کہ غزوہ بدر کے بعد ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ مکہ میں بیت اللہ کے سائے تلے حتیم میں 2 آدمی بیٹھے ہوئے، اور انہوں نے ایک انتہائی برا منصوبہ تیار کیا. اور وہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا. اب جو بدر کے میدان میں بڑے بڑے سردار جہنم واصل ہوئے تھے، ان میں آپ کو یاد ہے بتایا تھا میں نے ایک امیہ بن خلف بھی تھا. یہ کون تھا؟ یہ وہی آدمی ہے جو کبھی حضرت بلال کا آقا ہوا کرتا تھا. تو اس کا بیٹا صفوان، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ اس نے کہا تھا جب ایک خبر آئی تھی مکہ میں کہ یہ خبر آئی تھی کہ یہ بدر میں یہ سردار جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، تو اس نے کہا تھا بہت ہی یہ اس نے یقین نہیں کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور اس نے یہ کہا تھا کہ اس سے پوچھو کہ صفوان کہاں پہ ہے. اس نے کہا تھا کہ وہ بیٹھا ہوا، اور اسی کے باپ کو میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح گھسیٹا ہوا جا رہا تھا، اور یہ تھا. تو یہ وہ آدمی ہے صفوان بن امیہ، امیہ کا بیٹا. یہ غصے سے بھرا بیٹھا تھا، اور اس کے ساتھ اس کا چچا زاد عمیر بن وہب موجود تھا.
اب یہ عمیر بن وہب تھا نا، اس کا بیٹا بدر کے قیدیوں میں سے ایک تھا، اور ابھی تک وہ مدینہ میں مسلمانوں کے پاس ہی قید تھا۔ اب ہو سکتا ہے اس نے ابھی تک فدیہ نہیں بھیجا، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس فدیہ دینے کے لیے نہ ہو۔ اینی ہاؤ ابھی تک وہ مسلمانوں کے پاس قید تھا۔ اب وہ بیٹھے ہوئے دونوں باتیں کر رہے ہیں اور کوئی نہیں ہے وہاں پہ۔ صفوان نے کہا کہ خدا کی قسم، ان بزرگوں کے دنیا چھوڑ جانے کے بعد اب جینے کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے۔ عمیر نے کہا سچ کہتے ہو، اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا نا، اور یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے مرنے کے بعد بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو میں فوراً مدینہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیتا۔ تو صفوان نے کہا کیا تم واقعی یہ کر سکتے ہو؟ عمیر نے کہا ہاں بالکل، کیوں نہیں، بس ادائے قرض اور بچوں کی کفالت کا مسئلہ حائل ہے۔ صفوان نے پوچھا تم اس کی فکر نہ کرو، یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے، میں تمہارا ذمہ لیتا ہوں قرض کا بھی اور کفالت کا بھی بچوں کی، بس تم یہ کام کر دو۔ اور ہاں دیکھو، انتہائی راز سے یہ کام کرنے کا ہے، اس زمین پہ کسی کو بھی تمہارے اس منصوبے کا پتہ نہ چلے، میرے اور تمہارے سوا کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ عمیر نے کہا کہ بالکل، یہ راز راز ہی رہے گا، تم فکر نہ کرو۔ اچھا تو پھر ہاتھ ملا اور وعدہ کرو کہ اس بات کی کسی کو ہوا بھی نہ لگے، میں اس منصوبے پر فوری عمل شروع کر رہا ہوں۔ صفوان تمہیں معلوم ہے کہ میرے پاس مدینہ جانے کا ایک معقول بہانہ بھی ہے، یعنی ایک اچھا بہانہ میرے پاس ہے، جینوین ریزن ہے، میرا بیٹا مسلمانوں کی قید میں ہے، اس سے ملاقات کرنے کا بہانہ۔ اور صفوان گھر آیا اور ادھر عمیر، اس نے اپنی تلوار نکالی، گھر گیا تلوار نکالی، خوب تیز کرنے کے بعد زہر میں اس کو بجھایا، اور پھر بڑبڑاتا ہوا کہنے لگا اب اس تلوار سے میرے باپ کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ یہ صفوان نے کہا۔ صفوان نے، یہ بعض جگہ آتا ہے کہ اس نے یہ تلوار تیار کی، بعض جگہ آتا ہے کہ عمیر ہی گھر گیا اور اس نے اپنی تلوار زہر میں اس طرح ڈبوئی کہ اگر اس تلوار کا ایک جو آگے پرک ہے نا، وہ بھی کسی کے جسم کو لگ جاتی تو وہ ختم ہو جاتا، اتنا زہر تھا اس میں۔ اور بعض روایات میں نے آپ کو جیسے بتایا، صفوان نے یہ کہا بھی کہ اب اس سے میرے باپ کا قتل کا بدلہ لیا جائے گا، اور اس نے یہ زہر والی تلوار عمیر کے حوالے کر دی۔ ٹھیک ہے، تو دونوں روایات ہیں۔ بہر کیف عمیر کے پاس اب ایسی تلوار ہے اور وہ مدینہ کی طرف آنا ہو گیا، اور عمیر اپنی چالاکی، اپنی صفاکی اور اپنی شرارتوں کی وجہ سے شیطان قریش کے لقب سے مشہور تھا، اور وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو بہت اذیت پہنچاتا تھا اور صحابہ کو بہت تکلیف دیتا تھا۔ بدر کے دن اس کے بیٹے کو ایک انصاری صحابی رفاع بن رافع، انہوں نے گرفتار کر لیا تھا۔ اب عمیر جو تھا اس نے جلدی جلدی راستہ طے کیا، اور کہا جاتا ہے 2 ہفتے تک وہ سفر کرتا رہا۔ جب مدینہ پہنچا تو اس نے اپنا چہرہ جو تھا وہ اپنے کپڑے سے چھپا لیا۔ آپ نے دیکھا کبھی یہ ان کو بدوؤں کو کہ ڈیزرٹ وغیرہ میں جاتے ہیں تو پورا اپنا چہرہ کور کر لیتے ہیں کہ یہ جو سینڈ ہے اس سے پروٹیکشن کے لیے، تو اس نے اپنا پورا چہرہ کور کر لیا، ہو سکتا ہے اس لیے تاکہ لوگ پہچانے نہیں مجھے، اور اپنی تلوار جو تھی وہ اپنی گردن میں لٹکا رکھی تھی، سیدھا مسجد نبوی میں گیا۔ ادھر کیا ہوا کہ حضرت عمر نے جب اس کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہو نہ ہو یہ دشمن کسی خطرناک ارادے سے یہاں آیا، یہ تو بدر کے روز لوگوں کو جنگ کے لیے بھڑکانے والوں میں پیش تھا، اسی نے اندازہ لگا کے کافروں کو مسلمانوں کی تعداد بتائی تھی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے گلے میں تلوار لٹکی ہوئی ہے تو اور زیادہ ان کا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ کچھ غلط ارادے سے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتایا کہ بھئی وہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میرے پاس لیا. آپ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ یہ دشمن خدا تلوار لٹکائے آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اسے چھوڑ دو، آنے دو. حضرت عمر نے صحابہ سے کہا کہ تم اللہ کے رسول کے پاس ہی رہنا اور اس خبیث پر نگاہ رکھنا، یہ نہایت خطرناک آدمی ہے. خیر اس کو لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر میرے قریب آؤ. وہ قریب ہو کر جاہلیت کے طریقے کے مطابق کہنے لگا انعموا صباحن. انعموا صباحن کا مطلب ہوتا تھا جیسے صبح بخیر، گڈ مارننگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان جاہلانہ الفاظ کے بدلے ہمیں ایک ایسے تحیہ سے مشرف کیا ہے جو تمہارے اس تحیہ سے کہیں بہتر ہے، یعنی سلام، جو اہل جنت کا تحیہ ہے، گریٹنگ ہے اہل جنت کی. اب یہ دیکھیں کہ یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گڈ مارننگ کی جگہ اس کو کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بہتر کلمات، اس سے بہتر گریٹنگ سکھائی ہے جو جنت والوں کی گریٹنگ ہے، اور وہ سلام ہے. تب عمیر نے کہا کہ واللہ مجھے تو یہ نہیں پتا اور ہمارا تو یہی طریقہ، یعنی ہی ڈنٹ کیئر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا میں اپنے بیٹے کا حال معلوم کرنے کے آیا ہوں، آپ مہربانی کر کے میرے پر احسان کریں تو میرے بیٹے کے فدیے کے بارے میں آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، اور اس کو میرے ساتھ بھی بھیج دیں، فدیہ کے ساتھ میری بات چیت کر کے، اور اس کے ساتھ بھلائی بھی کریں، اچھا معاملہ بھی کریں، اس کے ساتھ احسان کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہی بات ہے تو تلوار کس لیے تمہاری گردن میں ہے؟ عمیر نے کہا کہ یہ تلوار، ان تلواروں کو اللہ غارت کرے، انہوں نے ہمیں کیا فائدہ پہنچایا، یعنی بدر میں ہمیں کیا فائدہ ملا ان سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر سچ سچ بتاؤ تم کس مقصد کے لیے آئے؟ کہنے لگا میں سچ کہتا ہوں، میں صرف اپنے قیدی بیٹے کے لیے آیا ہوں. اب وہ کیا ویٹ کر رہا ہے کہ کسی طرح ایسا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس اینگل پہ ایسے ریچ میں آ جائیں کہ میں یہ تلوار نکال کے بس فوراً یہ تلوار مار دوں، کیونکہ زہر والی تلوار ہے. تو وہ اس موقع کا ویٹ کر رہا ہے کہ کس طرح سے ایسا موقع آ جائے کہ آپ میری ریچ میں ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتا دی کہ یہ تو اس ارادے سے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، بلکہ تم اور صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے، تم دونوں نے بدر کے کنویں میں پھینکے جانے والے مقتول سرداروں کا ذکر کیا، پھر تم نے کہا اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور اہل و عیال کی کفالت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں مدینہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا. اور پھر صفوان نے تمہارا قرض ادا کرنے کی اور تمہارے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری قبول کی اس شرط کے پر کہ تم مجھے قتل کرتا. یاد رکھو میر اللہ میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے. اللہ اکبر. عمیر نے جب یہ بات سنی تو بے اختیار پکار اٹھا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ ہمارے پاس آسمانوں کی جو خبریں لایا کرتے تھے ہم ان کو جھٹلاتے تھے. لیکن یہ معاملہ تو اتنا خفیہ رازداری کا تھا کہ میرے اور صفوان کے علاوہ کسی کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی، یعنی اس نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا، اپنے غلام کو نہیں بتایا، کسی کو بھی نہیں بتایا. اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ رب کائنات کے علاوہ کسی نے آپ کو یہ بات نہیں پہنچائی، اور اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دی. یہ اس کے الفاظ تھے. اور دیکھیں وہ ڈائریکٹ فوراً اسی وقت نکل کھڑا ہوا تھا، اس نے ذرا دیر نہیں لگائی تھی، اور راستے میں بھی کسی کو کوئی بات نہیں بتائی. کیسے پتہ چل گئی آپ کو؟ جب اس نے یہ کلمات کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ اپنے اس بھائی کو دین سکھاؤ، اس کو لے جاؤ، اس کو قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی بیٹے کو رہا کر دو. دیکھیں سبحان اللہ، اپنے اس بھائی کو دین سکھاؤ، اس کو قرآن پڑھاؤ. سب سے پہلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاکید تھی ریورٹڈ مسلم کے لیے وہ کیا تھی؟ دین سکھانا، قرآن پڑھانا، اور اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، بیٹے کو بھی چھوڑ دو. اور عمیر تو اس حسن سلوک کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا.
بہت اپنی پچھلی حرکتوں پہ بڑا شرمندہ ہوا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کی قسم عمیر بن وہب سے مجھے اس قدر شدید نفرت تھی کہ وہ مجھے خنزیر سے بھی بدتر لگتا تھا، مگر اسلام لانے کے بعد وہ مجھے اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیارا لگنے لگا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی، یعنی جب مسلمان ہو گیا تو پھر اتنا پیارا لگنے لگا۔ ایسا نہیں ہے کہ پھر بھی پچھلی باتوں کو لے کر دہراتے ہیں، تم نے تو ایسے کیا تھا، تم نے تو یہ کیا تھا، تم تو اتنا زیادہ یہ لوگ ٹارچر کرتے تھے ان لوگوں کو جو مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ تو وہ پرانی باتیں سب ختم، اب تم مسلمان ہو گئے تو ہمارے بھائی ہو۔ اب جب یہ مسلمان ہوا اس نے دیکھا یہ میرے ساتھ اتنا اس نے سلوک، اللہ اکبر۔ اب وہ کہنے لگا کہ میں تو تلافی کرنا چاہتا ہوں، کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے اللہ کے نور کو بجھانے کی بہت کوشش کی، اب اس کا مداوع کرنا چاہتا ہوں، مجھے مکہ میں رہنے کی اجازت عطا فرمائے، میں اہل مکہ کو اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام کی طرف دعوت دوں گا۔ تو ان کی یہ درخواست منظور ہوئی، وہ یہاں پہ پہلے رہے، انہوں نے یہاں پہ دین سیکھا، کچھ عرصہ رہنے کے بعد پھر وہ اب مکہ روانہ ہو گئے۔ اب یہ دیکھیں کہ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے ہوئے کیا ان کو نہیں دین کی دعوت دیتے تھے، لیکن ٹائم لگتا ہے۔ ہم تو 5 منٹ کا دعویٰ کر کے نا پھر اس کے بعد ہم سوچتے ہیں بڑا بتا دیا ہم نے اس کو، 3 دن سے بتا رہی ہوں، 10 دن سے بتا رہی ہوں، 20 دن سے بتا رہی ہوں، اتنے سالوں کے بتاتے ہوئے میں تو نہیں اب بتاؤں گی، انہیں تو ہٹنا ہی نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی میں یہ مسلمان نہیں ہوا اور اب آ کے مسلمان ہو گیا، کیونکہ یہ ایسے لوگ تھے، یاد رکھیں، کہ جو اسلام کو یہ سمجھتے تھے کہ اسلام باطل ہے، غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ان میں سے نہیں تھے جیسے ابو جہل وغیرہ، ابو طالب وغیرہ تھے، کہ ان کو پتہ تھا دل میں کہ یہ حق ہے، پھر بھی ضد، عناد، اپنی قبیلے کی حمیت کی وجہ سے وہ اسلام نہیں لے کر آئے۔ یہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے، یہ لوگ یہی سوچتے تھے کہ یہ باطل ہے، یہ دین یہ غلط ہے، اس لیے اس کی مخالفت کرتے تھے۔ جب ان کے اوپر حق واضح ہو گیا تو وہ سب چیز ختم کر کے اسلام لے آئے۔ اس کا مطلب کتنا ضروری ہوتا ہے، بعض دفعہ کوئی بہت مسلمانوں کے خلاف بھی ہوتا ہے آج کے دور میں بھی، لیکن ہو سکتا ہے وہ ضد کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ یہی واقعی سمجھتا ہے، برین واشنگ ہو جاتی ہے نا، واقعی ان کی برین واشنگ ہو چکی ہوتی ہے کہ یہ غلط ہیں، یہ واقعی یہ دین پیس کا دین نہیں ہے، یہ ایسے ان کی باتیں ہیں، کیونکہ پروپیگنڈاز بہت ہوتے ہیں نا۔ لیکن جہاں حق آ گیا، واقعی حق نظر آ گیا، تو دیکھیں 1 منٹ پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے آیا تھا، اور 1 منٹ بعد کیا ہو گیا، اللہ اکبر۔ دیکھیں اب جو ایسی تلوار لے کر آیا وہ اب کیسا پکا مسلمان ہو گیا کہ داعی دین بن گیا۔ ادھر آپ یہ سوچیں کہ ادھر کیا ہوا ہے، مکہ میں کیا ہو رہا ہے۔ جو صفوان تھا اس نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ ہر طرف بدر کا ایک قصہ موضوع بنا ہوا تھا، تو وہ کہتا رہتا تھا لوگوں کو جب سے عمیر گیا تھا کہ بس تھوڑے دن کی بات ہے، ایسی میں زبردست خبر سناؤں گا نا تمہیں، تم لوگ بدر کا تو غم بھول ہی جاؤ گے، تم دیکھنا میں تمہیں کتنی بڑی خوشخبری آنے والی ہے بس۔ یعنی وہ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے اور ادھر یہ ہو گیا۔ اب ادھر صفوان جو تھا وہ بے چینی سے انتظار کر رہا ہے، اور ہر مسافر جو مدینہ سے آ رہا ہے اس کو پوچھ رہا ہے کہ کوئی نیا واقعہ ہوا ہے۔ ایک دن اس کو کسی سوار نے بتا دیا صفوان تمہاری لیے خبر یہ کہ عمیر مسلمان ہو گیا۔ اس کے تو پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، اس نے قسم کھا لی کہ وہ عمیر سے ساری زندگی بات نہیں کرے گا، نہ اس کے کسی کام آئے گا، بالکل اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور واقعی جب عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ مکہ آ گئے، انہوں نے اسلام کی دعوت دی، بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ دیکھیں سبحان اللہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ رہتے ہوں گے تب نہیں وہ ہوئے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی کسی کے کہنے سے، کبھی کسی کے بتانے سے، یا ہو سکتا ہے رشتہ دار ہوں وہ اس لیے وہ مان گئے، اور ان کی تبلیغ سے لوگ مسلمان ہوئے۔ اور ان کے اوپر لوگ ویسے ظلم بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ خالص قریشی تھے،
اور واقعی ان کا وہاں پہ ایک اچھے بھلے کھاتے پیتے تھے. تو اب یہ کزن ہیں، فرسٹ کزن ہیں، اتنے پیارے دوست بھی تھے، لیکن اب حال کیا ہو گیا کہ انہوں نے کہہ دیا، صفوان نے کہہ دیا کہ اب میں کبھی نہیں اس سے بات کروں گا. بات کا قصہ بھی یہاں پہ تو نہیں ہے، مگر یہ آپ کو بتا دوں کہ فتح مکہ کے بعد صفوان تو بھاگ گیا تھا. اس نے کہا کہ مجھے تو کبھی بھی معافی نہیں ملی، میں یہاں پہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہاں پہ تو اب مجھے قتل کی بات ہو جائے گی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا نہیں حکم دیا تھا. تو اس وقت عمیر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ امان دے دیں صفوان کے لیے، تو پھر میں اس کو کہیں سے ڈھونڈ کے لاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی امان دینے کے لیے کہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان جب دے دی تو یہ گئے اور صفوان کو جا کے کہیں سے ڈھونڈا، پھر اس کو بہت قائل کیا، اور پھر جب وہ قائل ہو گیا تو اس کو لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور وہ اسلام لے آیا تھا. تو دونوں اسلام لے آئے، ایک بہت بعد میں لے کر آیا، اور دیکھیں کس دشمن خدا کا بیٹا ہے صفوان بن امیہ. اللہ اکبر. اچھا وہ خالص لوگ تھے نا، ایسے نہیں تھے کہ بس اوپر اوپر سے مسلمان ہو جاتے، اندر سے وہ کسی وقت مسلمانوں کو مارتے یا خود کچھ ایسے کام کرتے، ایسے نہیں تھے. ان کی جب مسلمان ہوئے تو واقعی صحیح ہوئے. اب یہ جو 3-4 لائنوں میں یہاں پہ واقعہ بیان ہوا ہے، یہ اتنا لمبا واقعہ. اگلا واقعہ غزوہ بنو قینقاع. اس کے بعد یہود بنو قینقاع نے کھل کر شر و عداوت کا مظاہرہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی. اچھا اب اس کا بھی تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتا دوں. غزوہ بنو قینقاع کا سے پہلے کی بات ہے کہ اب جب بدر ہوا تو اس کے بعد بھی یہودیوں کو تو چین نہیں آ رہا تھا، وہ تو بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ یہ ہو کیا گیا. اور ان کی ہسٹری ہے عہد شکنی کی. آپ دیکھا نا آپ نے قرآن میں کتنا بتایا جاتا ہے کہ یہ کس طرح اپنے عہد توڑتے رہے، ہمیشہ خیانت کرتے رہے، غداری کرتے رہے. تو یہ ان کا ہمیشہ سے مزاج تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش تھی کہ جو معاہدہ ہوا تھا میثاق مدینہ کا وہ امپلیمنٹ رہے، اس میں کچھ ایسی وہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ میثاق جو ہے نا اس کے اوپر نہیں کوئی حرف آئے، اور مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسا سٹیپ نہ لیا جائے کہ اس معاہدے کے ایک حرف کے بھی خلاف ہو جائے. یاد ہے آپ کو جو میثاق مدینہ ہوا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہود کے ساتھ کیا معاہدہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کس طرح سے ساری باتیں تھیں. تو ایک تو انہوں نے جب بدر ہو گیا تو انہوں نے بڑی شرارتیں شروع کر دیں. جیسے ایک بوڑھا یہودی تھا شاش بن قیس، وہ حالانکہ اتنا بوڑھا ہو چکا تھا لیکن اتنا سخت مسلمانوں سے حسد رکھتا تھا، دعوت رکھتا تھا. ایک دفعہ اس نے دیکھا صحابہ کرام کی ایک مجلس ہے، اوس اور خزرج والے انصاری صحابہ سارے مل کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی اچھی گفتگو ہو رہی. اس کو دیکھ کے اتنی جلن ہوئی. اس نے کہا یہ ہو کیا گیا، یہ سارے مل کے بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک وقت کے اندر ایک دوسرے کے دشمن ہوتے تھے. اللہ اکبر. اب دیکھیں کئی لوگ کیسے شر پسند ہوتے ہیں. اب اس نے آ کے کہنے لگا کہ باخدا ان اشراف کے اتحاد کے بعد تو ہمارا یہاں پہ گزارا نہیں ہو سکتا. اپنے آپ سے کہنے لگا نا، یہ تو متحد ہو گئے. تو اس نے ایک نوجوان یہودی کو جو اس کے ساتھ تھا حکم دیا کہ ان کی مجلس میں جاؤ، ان کے ساتھ بیٹھ کے جنگ بواس کے، یاد ہے جنگ بواس میں نے آپ کو بتایا تھا اوس اور خزرج میں جو بہت عرصے تک جنگ ہوتی رہی، ان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ تو سارے قتل ہو چکے تھے، اس کے اندر مر چکے تھے، اس میں یہ تو ینگسٹرز رہ گئے تھے. تو جنگ بواس کے اور اس وقت جو شاعری ہوئی تھی اس کے اور جو اس وقت حالات ہوئے تھے ان کا ذکر کرو جا کے. تو اس لڑکے نے جا کے ایسا ہی کیا، اور نتیجہ کیا ہوا، اوس اور خزرج میں تو میں شروع ہوئی. جب اس نے وہ بھڑکائی نا آگ، دیکھیں کس طرح لوگوں کو مشتعل کیا جاتا ہے. حالانکہ یہ لوگ وہ تھے جو مسلمان ہو کے شیر و شکر ہو چکے تھے، کتنے پیارے صحابہ تھے، لیکن ان کا بھی حال یہ ہوا. اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ کوئی شر پسند اگر فتنہ پرداز کسی جماعت میں داخل ہو جائے تو وہ ایک شر پسندی کیسا شر پھیلا سکتا ہے کہ وہ لوگ کھڑے ہو گئے ایک دوسرے سے لڑنے لگے، ایک دوسرے پہ فخر جتانے لگے کہ ہمارا قبیلہ زیادہ اچھا، ہمارا زیادہ اچھا. اور حتیٰ کہ یہ حال ہوا کہ ایک نے دوسرے سے کہا اگر چاہو تو ہم اسی وقت جنگ کو پھر گرم کر سکتے ہیں.
پھر ہم پلٹا سکتے ہیں، ہم تیار ہیں۔ اب دونوں فریقوں کو بہت سخت غصہ تھا، ایک دوسرے پہ بولے چلو ہم تیار ہیں، وہ ہم بھی تیار ہیں، مقابلہ ہوگا، اب ہر راہ میں مقابلہ ہوگا، ہتھیار ہتھیار کہاں ہیں ہمارے ہتھیار، یعنی ہتھیار ہتھیار کرتے ہوئے چلانے لگے، اور ہتھیار لے کے ہر راہ کی طرف نکل بھی پڑے۔ اب دیکھو ایک بندے کے شر سے کیا فتنہ کھڑا ہوا، اور ابھی یہ ہونے والا تھا کہ جنگ شروع ہو جاتی، یہ قریب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ اپنے جو مہاجرین صحابہ تھے ان کو لے کر دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے، فرمایا مسلمانوں کی جماعت، اللہ اللہ کیا میرے رہتے ہوئے جاہلیت کی پکار، یعنی اپنے اپنے قبیلوں کو تم بلا رہے اور اس طرح جاہلیت کی پکار، اس کا مطلب یہ جو قبیلہ اور ایک دوسرے کی قبائلی حمیت جو ہے، یہ ایک دوسرے اپنے قبیلوں کے پیچھے کھڑے ہو جانا، اسلام کو پس پوش ڈال کے اپنے قبیلے کو ہی اپنی وہ سمجھنا، یہ جاہلیت کی پکار ہے جو آج تک ہم میں ختم نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، 4 چیزیں کبھی نہیں میری امت میں سے ختم ہوگی، اپنے نسب پہ فخر اور دوسرے کے نسب پہ حسب پہ تانا، وہ تو ایسے ہی ہیں، ان کا تو کچھ نہیں، ان کی تو وہ نہیں، ہم میں بڑی چیز۔ آج بھی دیکھیں ہم اپنے ملک کے اندر ہی پہلے اپنے پاکستانی ہونے کے اوپر فخر، جو انڈین ہے اس کو انڈین ہونے پہ فخر، جو عربی ہے اس کو عربی ہونے پہ فخر، بنگالی ہے اس کو بنگالی پہ فخر، یعنی ہر ایک اپنی اپنی اس کے اوپر فخر کرتا ہے، پھر اس کے اندر بھی چین نہیں ہے۔ اس کے بعد کوئی پنجابی ہے تو کوئی بلوچی ہے تو کوئی پٹھان ہے، وہ اتنے فخر میں آ جاتے ہیں دوسرے تو کوئی چیز نہیں، ہم ہی سب سے بڑی چیز، پھر اس پہ بھی نہیں رکتے، لیکن اس کی حد کہیں نہیں ہے، اس میں بھی پھر ہماری برادری یہ، ہماری یہ، ہمارا قبیلہ جس کو کہیں گے، آج بھی وہ قبیلے برادریاں ہیں، ہم یہ لوگ ہوتے ہیں، ہمارے جیسے تو کوئی ہے ہی نہیں، آپ کیا چیز ہے؟ اور پھر اس کے اوپر بھی نہیں، اس برادریوں میں بھی سب کلینز، یعنی جیسے ان کے سیکشنز ہیں، اسی طرح برادریوں میں بھی سیکشنز ہوتے ہیں، فلانے خاندان کے فلانے خاندان، اور اس کے بعد آپ اتنا سا چھوٹا سا ایک فیملی رہ جاتے ہیں، پھر اپنی فیملی کی بڑھ کے کہ ہم بہت بڑی چیز ہے، ہماری فیملی یہ ہے، تو کدھر جا کے رکو گے؟ یہ تو صرف اپنی انا اور یہ صرف تکبر ہے اور کچھ نہیں ہے، اور یہ جاہلیت کی پکار ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا تھا۔ اور یاد رکھیں، میں صلح حدیبیہ کے اس میں آپ کو بتاؤں گی، سہیل نے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کیا، اس نے جب دیکھا، اللہ اکبر، اس نے کہا یہ تو کوئی کالا ہے تو کوئی گورا تو کوئی کہاں کا، کوئی فارسی تو کوئی فلانا تو کوئی یہ اس قبیلے کا تو کوئی اس قبیلے کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کو لے کے لڑو گے ہمارے خلاف، ان کے ساتھ تم لڑو گے، یہ تو ہمارے سامنے آئیں گے تو بھاگ ہی جائیں گے، کیونکہ کوئی کسی قبیلے کا، کوئی کسی والے، اس کو نہیں نہ پتا تھا کہ اسلام وہ گوند ہے جس سے سارے جڑے میں، اس کو یہ ان کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا، ان کا کانسیپٹ کیا تھا؟ قبائل، ہمارا قبیلہ ہے تو دوسرا قبیلہ ہے، اور وہ ڈسٹنکشن تھی، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ مکس ایک جماعت ہو جو ایک جھنڈے تلے کھڑی ہو اور وہ اسلام کا جھنڈا ہو، ایسا تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ یہ تو اسلام نے آ کے یہ کانسیپٹ دیا کہ کوئی کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، انڈین ہے، پاکستانی ہے، پنجابی ہے، بلوچی ہے، کچھ بھی ہے، جب وہ ایک جھنڈے تلے آ گئے تو سب ایک ہے، اور ان میں بہترین کون ہے؟ جو تقوی والا ہے۔ یہ تو اسلام نے کانسیپٹ دیا۔ اب تقوی کو تو ہم سارے بھول گئے ہیں، اور صرف اس لیے کہ میرا نسب یہ ہے، اپنے نسب پہ فخر، یہ ختم نہیں ہوا، اور واقعی نہیں ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی تھی نا، وہ بالکل درست ثابت ہوئی۔ یہ 4 چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، وہ ایک، اب آپ پوچھیں گے باقی 2 کون سی رہ گئیں، تو وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ایک وہ ستاروں سے بارش طلب کرنا، یہ ستاروں کی چیزیں، اور دوسری نوحہ کرنا، یہ نہیں چیزیں ختم ہونی اس امت سے۔ تو یہ جو 2 پہلی میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، یہ آج ہم میں بھی ہیں، قرآن پڑھ کے بھی ہیں، دین والوں میں بھی ہیں، ہم یہ ہیں۔ یہ تو صرف شناخت کے لیے تھا، فخر جتانے کے لیے نہیں۔ اور دیکھیں اس چیز نے ان کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا، وہی انصاری صحابہ جو اپنے دل، اپنے گھر، اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہو گئے تھے مہاجرین کے لیے، وہ تو آپس میں ہی لڑنے کھڑے ہو گئے۔ اور جہاں پہ آپس کے اندر فساد اور فتنہ ہو جائے، وہ جماعت کچھ کنسٹرکٹیو کام نہیں کر سکتی۔ اب دیکھیں اگر یہی لڑنا شروع ہو جاتے تو کیا اسلام کی خدمت ہوتی پھر اس کے بعد؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، آپ نے فرمایا جاہلیت کی پکار، وہ بھی اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی ہدایت سے سرفراز فرمایا، یعنی اسلام لانے کے بعد جاہلیت، یعنی اس کے بعد مطلب تو ہے کہ اسلام لانے کے بعد تو جاہلیت کی کیوں پکار ہونی ہی نہیں چاہیے، اور تم ابھی تک جاہلیت کی طریقوں کو نہیں چھوڑا۔
اور اس کے ذریعے تم سے جاہلیت کا معاملہ کاٹ کر اور تمہیں کفر سے نجات دے کر تمہارے دلوں کو آپس میں اللہ نے جوڑ دیا، تب بھی تم یہ کر رہے ہو۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، اور ہم تو بورن مسلم ہیں، اور ہمارے اپنے مسلمانوں کے اندر ہی اتنی زیادہ نفرتیں ہیں، اتنے زیادہ ایک دوسرے کے لیے انٹالرنس ہے، ایک فرقے کی دوسرے سے اور دوسرے کی تیسرے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تمہیں اسلام کی ہدایت دے چکا ہے، اس کے بعد تم یہ کر رہے ہو۔ اور آپ کی یہ نصیحت سن کے صحابہ کو اتنا احساس ہوا کہ یہ تو شیطان نے ایک چال چلی ہے اور دشمن نے یہ کام کیا ہے، تو وہ تو رونے لگے، ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت کا اور فرما برداری کا اور یہ عہد کیا۔ تو دیکھیں کیسے اس نے یہ کام کیا تھا، حالانکہ ان لوگوں میں تو ٹرائبل سسٹم اتنا اسٹرانگ تھا، ہمارے تو کیا اسٹرانگ ہوگا، پھر بھی ہمارے فخر نہیں ختم ہوتے، ان میں تو بہت اسٹرانگ تھا۔ دیکھیں انہوں نے اس چیزوں کو پیچھے کر کے اور کیسے جڑ گئے ایک اسلام کے نام پہ۔ پھر اسی طرح اور کیا یہود کی سازشیں تھیں، تھوڑی سی آپ کو وہ بتا دوں گی، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا یہ ہوتا رہا ہے نا، کہ وہ جھوٹے پروپوگنڈے کرتے تھے، جیسے قرآن میں بھی آتا ہے صبح کو مسلمان ہو گئے، شام کو کافر ہو گئے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو کہیں کہ نہیں اس دین میں تو کچھ نہیں ہے، ہم نے تو جا کے دیکھ لیا، ہم نے تو اپنی بھی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ تو اہل علم کہلاتے تھے نا، ہمیں تو پتہ ہے کہ کیا، ہم نے تو دیکھ لیا بھائی ان مجلسوں میں بھی بیٹھ کے، کچھ نہیں ہے ایسے ہی بس۔ اسی طرح اور ان کی کیا ٹیکٹک تھی، آپ سٹیپس میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ نمبر 3 کیا بات تھی کہ کسی کے ساتھ بھی ان کا کوئی فائنینشیل کوئی چیز ہوتی نا، آپ کو پتہ ہے یہ جو یہود پہلے زمانے سے ہی یہ لون دیتے تھے، لون پہ ان کا کام چلتا تھا، یعنی قرض دیا کرتے تھے اور سود سمیت لیتے تھے۔ تو کسی کے ساتھ بھی کوئی اس طرح قرض وغیرہ دیا ہوا ہوتا اور وہ بندہ مسلمان ہو جاتا جس کو انہوں نے قرض دیا تھا، تو صبح شام اس کو تنگ کر کے رکھ دیتے تھے، اور اگر خود کسی کا قرض انہوں نے دینا ہوتا اور وہ بندہ مسلمان ہو گیا تو اس کو قرض ہی نہیں واپس دیتے تھے، کھا ہی جاتے تھے، کہتے تھے تمہارا قرض ہمارے اوپر اس وقت تھا جب تم اپنے دین پہ ہوا کرتے تھے، اب جب تم نے اپنا دین ہی بدل لیا تو اب ہمارا اور تمہارا کیا لین دین۔ دیکھیں اب کتنے وہ کس طرح مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے۔ اور مسلمان صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا یہ حال تھا کہ ان باتوں کے اوپر بھی صبر کرتے تھے، صرف اس لیے کہ علاقے میں پیس رہے، امن و سلامتی کا ماحول رہے، صرف اس لیے۔ اور یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو اب جب کہ یہود نے دیکھا کہ مسلمانوں نے تو بدر میں فتح پا لی ہے اور ان کا رعب اور دبدبہ تو ہر جگہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا، تو وہ تو پھر حسد کی آگ میں اتنا جلنے لگے، ان سے اب رہا نہیں جا رہا تھا، انہوں نے تو اب کھلم کھلا جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف ایک طرح سے بغاوت یا ان کو تکلیف دینے کے لیے یعنی بالکل کھلم کھلا سامنے آ گئے تھے۔ اور ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے بھی آگے، کعب بن اشرف وہ تو آگے آگے تھا۔ اب یاد رکھیں 3 قبائل تھے جو یہاں پہ رہتے تھے، ان میں سب سے ایک، باقیوں کو ہم بعد میں آئیں گے، صرف ایک کو ابھی آپ یاد رکھیں، میں آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتے۔ ایک جو تھا وہ جو سب سے بدماش قبیلہ تھا، یہ تھا بنو قینقاع، ٹھیک ہے، اور ان کا محلہ تھا نا اس کا نام بھی بنو قینقاع ہی تھا۔ یہ مدینہ سے باہر نکل کے تھوڑا سا رہتے تھے، ان کے بڑے بڑے قلعے تھے، بہت مالدار تھے، اس وجہ سے بھی کہ گولڈ سمتھ تھے، آج بھی گولڈ سمتھ ہیں، یہ سونار وغیرہ تھے اور لوہار بھی تھے، برتن وغیرہ بھی بناتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کے پاس بہت زیادہ جنگی سامان بھی موجود تھا۔ ان کے مرد جو تھے جنگ لڑنے والے وہ 700 تھے، اور یہ مدینے کے سب سے بہادر یہودی سمجھے جاتے تھے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان تو بڑی بڑی فتح ان کو مل گئی ہے، تو وہ بہت، میں پہلے آپ کو بتا دوں پھر آگے ہم اس کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، دو چیزیں ہوئیں، 2 واقعات کو ہم سامنے رکھیں گے۔ نمبر 1 کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی،
نصیحت کی کہ بھئی دیکھو تم لوگ مطلب یہود کی جماعت، تم لوگ اسلام قبول کر لو، ورنہ یہ نہ ہو کہ جیسے قریش کے ساتھ ہوا ویسے ہی تمہارے ساتھ ہو. اس لیے کہ یہ بدر کی نا جنگ سے نا بہت افسردہ تھے کہ ہائے قریش کو تو شکست ہو گئی، یہ مسلمان کیوں اس طرح جیت گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بازار میں تشریف لے گئے. ان کا بازار بہت بڑا بازار تھا، سب سے بڑا بازار ان کا لگتا تھا. اس زمانے میں بازار لگا کرتے تھے نا، تو ان کا تھا بازار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے اور آپ نے ان کو جمع کیا اور ان کو یہ فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی بک میں دیکھیں آپ، تو کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے قریش کے کچھ اناڑی اور جنگ سے ناآشنا لوگوں کو مار لیا. یعنی تم اس دھوکے میں نہ رہنا کہ تمہارا تو ابھی سامنا قریش کے اناڑی لوگوں سے ہوا ہے، ہاں جن کو جنگ نہیں کرنی آتی تھی، تم نے ان کو مار لیا تو بڑی بات سمجھ لی. اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہو گئی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں. پھر یعنی ابھی مردوں سے تمہاری لڑائی نہیں ہوئی، ہمارے جیسے لوگوں سے تمہیں پالا پڑے گا نا تو تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا. یہ تو کھلا یعنی ایک چیلنج دینا تھا، یہ چیلنج تھا نا لڑائی کا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب پہ صبر فرمایا. اس سے ان کی جرت اور بڑھ گئی. اور نمبر 2 انہوں نے ایک اور کام کیا، انہوں نے اپنے بازار میں ہنگامہ برپا کر دیا جس میں ایک مسلمان اور ایک یہودی مارا گیا. اچھا اب یہاں تک دیکھ لیتے ہیں پہلے کہ کیا واقعہ ہوا. اب انہوں نے کیا کیا تھا، یہ اب بک میں نہیں ہے، میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتی ہوں. کہ انہوں نے اپنی ظاہر ان کی شرارتیں تو بڑھ ہی گئی تھیں، تو جو مسلمان ان کے بازار میں جاتا تھا اس سے وہ مذاق کرتے تھے، تکلیف پہنچاتے، حتیٰ کہ مسلمان عورتوں سے بھی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی تھی انہوں نے. یعنی اتنے یہ حد سے بڑھ گئے تھے. تو اب جب یہ ایک تو یہ واقعہ ہوا تھا اور ایک دوسرا واقعہ ہوا کہ ابن حشام نے اس کو روایت کیا ہے کہ ایک عرب عورت تھی جو بنو قینقاع کے بازار میں کچھ سامان لے کر آئی. اس نے بیچ کے ایک سنار کے پاس جو یہودی تھا اس کے پاس کسی سے کچھ اور خریدنے کے لیے گئی، وہاں پہ بیٹھ گئی اس کی دکان پہ جا کے. تو اس نے چھیڑ خانی اس سے شروع کر دی اور کہنے لگا کہ اپنا چہرہ دکھاؤ مجھے، اور اس نے انکار کر دیا. اس پہ اس نے کیا کیا کہ اس عورت کے کپڑے کا ایک کنارہ پکڑ کے نا تو پیچھے باندھ دیا. اب وہ بیچاری کو نہیں پتا، جب وہ اٹھی تو وہ اس کے سارا جو یعنی پردہ تھا وہ کھل گیا، بے پرد ہو گئی. ظاہر سوچے نا پیچھے کسی نے ٹائی کر دیا، وہ اٹھی چلی، اس کو نہیں پتا چلا، سارا اتر گیا. تو یہودیوں نے کیا کہا لگایا. اب دیکھیں کہ کس قدر امبیرسنگ بات تھی. اس پہ اس عورت نے چیخو پکار شروع کر دی کہ مجھے کوئی ہیلپ کرے. اب وہاں پہ ایک مسلمان تھا، اس کو تیش آ گیا، اس نے وہ جو سنار تھا اس پہ حملہ کیا اور اس کو مار دیا. اب دیکھیں یہ علاقہ کس کا تھا، علاقہ تو یہودیوں کا تھا. وہ یہودی تو جمع ہو گئے، انہوں نے پکڑ کے اس مسلمان کو مار دیا. آپ سمجھ آئی یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے جس میں ایک مسلمان اور ایک یہودی مارا گیا. اب وہ یہ جب ہوا تو وہ جو مقتول مسلمان تھا اس کے گھر والوں نے شور مچایا، یہود کے خلاف مسلمانوں سے فریاد کی. اور اس واقعے کے بعد اب یہ 2 واقعات ہو گئے نا. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کھڑے ہوئے، پہلے سے یہ بہت کر رہے تھے کچھ شرارتیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایسا جواب دیا. نمبر 2 اس عورت کے ساتھ ایسا کیا. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ فرما لیا. یہ نصف شوال 2 ہجری ہفتے کا دن تھا. یعنی اب دیکھیں رمضان میں بدر ہوئی تھی اور شوال 2 ہجری میں یہ واقعہ ہوا ہے. 15 دن گزر گئے تھے کہ ذی قعدہ کی چاند رات انہوں نے ہتھیار ڈال دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ازرعات شام کی طرف جلا وطن کر دیا، جہاں تھوڑے دنوں بعد اکثر کی وفات ہو گئی. اب یہ بھی ایک لمبا واقعہ ہے جو یہاں پہ انہوں نے بالکل مختصراً طور پہ بتایا کہ ہوا کیا. کہ اس واقعے کے بعد جب یہ عورت کے ساتھ واقعہ ہوا، مسلمان بھی ایک شہید کر دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا جو انتظام تھا ابو لبابہ کو دیا اور خود حضرت حمزہ کے ہاتھ میں مسلمانوں کا جو لشکر کا جھنڈا تھا وہ دے کے اور بنو قینقاع کا رخ کیا. انہوں نے جب آپ کو دیکھا کہ یہ تو آ رہے ہیں، پہلے تو ان کو تو یہ تھا ہی نہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی مقابلہ کریں گے یا کچھ کریں گے. انہوں نے سوچا ہم اتنے بہادر، یہ ہمارا کیا کر سکتے ہیں اور کیا ہے، اور مسلمانوں کو بہت کم سمجھا، ان کو بڑا تکبر تھا اپنے اوپر.
سب سے اچھا ایک اور بات جو میری مس ہو گئی وہ یہ بات، اچھا جب یہ عورت کے ساتھ واقعہ ہوا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ توڑنے کا اعلان کیا. یاد رکھیں ایک بات، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی میثاق جب کیا نا، معاہدہ کیا، تو ایسا نہیں ہے کہ معاہدہ، اب سب سے پہلے تو انہوں نے توڑا نا. معاہدے کی شقوں میں سے ایک یہ تھا کہ ہم مل کے رہیں گے اور ایسے ایک دوسرے کو نہیں نقصان کریں گے، اور انہوں نے معاہدہ توڑا. اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جب معاہدہ انہوں نے توڑ بھی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ اگلے دن لے کے اور مسلمانوں کو اور وہاں پہ چڑھائی کر دیو، علل اعلان ان کے سامنے رکھا کہ ہمارا اور تمہارا کوئی معاہدہ نہیں، آپ ختم. یہ جو چیزیں آج ہم نے شروع کر دی ہیں نا کہ کسی کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھے ہوئے ہیں، آپ کی ایمبیسیز کسی کی کنٹری میں ہیں، اور پھر آپ پیچھے سے انفلٹریٹ بھی کر رہے ہوں اپنے لوگوں کو، ان کے پر چڑھائیاں بھی کر رہے ہوں اور پیچھے پیچھے سے سازشیں کر کے بھی ان کو ختم کرنے کی کوشش ہے. یہ چیز اسلام نہیں سکھاتا. نہیں، جو چیز ہے وہ کھلم کھلا سامنے ہے کہ ہمارا اب تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے، معاہدہ ختم. جب یہ اعلان کر دیا پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. کبھی اسلام نے ایسے نہیں کیا کہ پیچھے سے بیٹھ کے سازشیں کرنا یا سامنے سے کچھ اور سامنے سے ان کو کہا ہمارا آپ کے ساتھ معاہدہ ہے، اور پیچھے سے جا کے ان کے ساتھ کچھ ان کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرنا. ایسا نہیں کیا. تو ایک تو یہ بات سمجھ لیں. دوسری کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدہ ختم کر دیا اور مسلمانوں کو لے کر گئے تو وہ وہاں پہ قلعوں میں چھپ گئے. اب ان کے نا بہت بڑے بڑے قلعے تھے، اور یہ ظاہر ہے وہ امیر بھی بہت تھے اور بہت سارے قلعے تھے ان کے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو قلعوں کے اندر ہی بند ہو جائیں گے، یہ کیا کر لیں گے ہمارا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ فرما لیا. اب دیکھیں بک میں یہ لکھا ہے نا محاصرہ فرما لیا، تو کس کا محاصرہ فرمایا؟ اب سمجھ آئی؟ وہ قلعوں کے اندر جو رہتے تھے. اب وہ پتہ ہے یہ لوگ صرف قلعوں میں رہتے تھے، باقی عرب نہیں قلعوں میں رہتے تھے، کیونکہ ان کو صرف یہ پتہ تھی قلعے بنانے کا اور کیسے فصیلیں اس کے ارد گرد بنانے کا، اور یہ صرف ان کو یہ یعنی مہارت اس چیز کی کنسٹرکشن کا پتہ تھا. باقی عرب کو نہیں، وہ نہیں جانتے تھے، وہ اس چیز سے ناواقف تھے. وہ لوگ تو عام ہی گھروں میں رہتے تھے. تو انہوں نے اب سمجھ آ گئی، انہوں نے خود کو لاک کر لیا اندر، یعنی اور جو بھی تھا ان کے پاس جو قلعوں کے اندر ہی تھا وہی تھا نا. اب جو انہوں نے ان کو محاصرہ کر لیا، یعنی ان کو انسرکل کر لیا ان کے قلعوں کو، اور یہ اب مسلمانوں کو تو نہیں پتہ تھا اندر داخل کیسے ہوتے ہیں، کیا اس کا طریقہ ہوتا ہے. ان کے پاس کوئی ایسی چیزیں بھی نہیں تھیں جن سے دیواریں کاٹ کے قلعوں کی اور مضبوط قلعوں کو جا کے وہ فتح کیا جائے. تو اب مسلمان بس محاصرہ انہوں نے کیے رکھا. اور پھر دیکھیں 15 دن گزر گئے تھے، 15 دن یعنی 15 دنوں تک محاصرہ کیے رکھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اب ظاہری بات ہے جو اندر ہے ان کے پاس لمیٹڈ سپلائز ہوں گی نا، وہ کھانے پینے اور اس کا تو لمیٹڈ چیز ہوگی، ان کو باہر تو آنا ہی آنا ہے، کب تک رہیں گے؟ اب یہ محاصرہ کیے ہوئے. تو آخر کار اب کیا تھا کہ ان کو گیو اپ کرنا پڑا، ان کو محاصرہ ان کو چھوڑنا پڑا، اپنے قلعوں سے باہر آئے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. ابھی لڑے بھی نہیں ہیں، یعنی خود اتنے ڈرپوک تھے. ان کی ہسٹری رہی ہے کہ یہ بزدل ہوتے تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مردوں کو تو ان کو یعنی قیدی بنایا، اور ان کو جو ہے نا ابھی ان کے لیے فیصلہ نہیں کیا تھا کہ کیا ان کے ساتھ کیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس شرط پہ ہتھیار ڈالے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہماری جان مال اولاد عورتوں کے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا. تو پھر ان کو باندھ دیا گیا تھا. اب کیا ہوا جب ان کو باندھ دیا گیا تو یاد رکھیں، تھوڑا سا ہم آگے جا کے پڑھیں گے بھی، بنو قینقاع جو تھا نا ان کے حریف، یہ جو تینوں ٹرائبس تھے جیوز کے، ان میں یہ بنو قینقاع کا جو حریف تھا، حریف سمجھتے ہیں جو ان کے ساتھ ان کے نا یعنی ایسے ہی ہو جاتے تھے بھائیوں کی طرح، ان کے ساتھ ان کے معاہدے ہوتے تھے، ایک ہم نوالا ہم پیالہ، بس ایک ہو جاتے تھے. یعنی جنگ میں بھی ہم سب ایک ہیں، وہ ان کو ایڈ بھی کرتے تھے، سارا کچھ جاہلیت کے زمانے میں. تو یہ انصار کا قبیلہ جو خزرج تھا اس کے ساتھ یہ حریف ہوا کرتے تھے جاہلیت کے زمانے میں. اور وہ خزرج سے 2 لوگ ایسے تھے جن کے ساتھ ان کے بڑے بیسٹ فرینڈ، بڑے تعلقات تھے، ایک عبداللہ بن ابی اور ایک عبادہ بن صامت.
تو عبداللہ بن ابی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو رئیس المنافقین، ابھی تو اس کی منافقت سامنے نہیں آئی تھی، اور ایک دوسرے تھے عبادہ بن صامت. تو انہوں نے اپنے ان کے ساتھ بات چیت کری کہ بھئی آپ تو ہمارے حریف تھے اور آپ ان کو کہیں کہ ہمیں چھوڑ دیں اور جو بھی ہے. تو عبادہ بن صامت جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یا رسول اللہ، میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، یہ میرے حلیف نہیں ہے، میرا ولی اللہ اور اس کے رسول ہے، اور میں نے بنو قینقاع سے تعلق توڑ دیا. تو اب یہ تو عبادہ بن صامت تھے جو کہ پکے سچے مسلمان تھے، اور دوسرا عبداللہ بن ابی جو ان کا بیسٹ فرینڈ تھا، حلیف تھا، حلیف قبیلے سے تھا. تو اب عبداللہ بن ابی کے پاس یہ لوگ گئے اور انہوں نے کہا اور اس کو پیغام بھجوایا، اس کو کہا، بتایا کہ بھئی تو ہم تو اتنی مشکل میں پڑ گئے، ہماری تو مدد کرو. اب کیا ہوا، وہ دوڑا دوڑا آ گیا. اور یہ بات جاننی آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے، عبداللہ بن ابی کا کردار بھی اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے کیسے منافقت شروع کی. اب دیکھیں جو پکے سچے مسلمان ہیں ان کا رویہ کیا ہے اور عبداللہ بن ابی کا رویہ کیا ہے. اب عبداللہ بن ابی نے آ کے ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا، اصرار کرنے لگا، کہنے لگا اے محمد. سب سے بڑی تو یہ بات ہے کہ صحابہ کرام میں کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں پکارتا تھا، لیکن اس نے کہا اے محمد، کیونکہ یہ اس نے بہت ریئرلی کئی تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اس نے یا رسول اللہ کہا ہو، ورنہ زیادہ تر یہ اسی طرح کہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مخاطب ہوتا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منع کرا ہوا ہے کہ ان کو ایسے نہ پکارو جیسے تم اپنے ساتھ والوں کو پکارتے. تو کہنے لگا اے محمد، جو میرے معاہدین ہیں، میرے خلفاء ہیں، ان کے بارے میں احسان کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بولے، خاموشی اختیار کی. تو اس نے پھر دہرایا، مگر اب کی بار بھی آپ نے اپنا رخ پھیر لیا. پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈال دیا. آپ نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور غصہ آپ کے چہرے پہ دکھ رہا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پہ افسوس ہے، مجھے چھوڑ. لیکن یہ منافق تو اصرار پہ قائم تھا، کہتا نہیں، خدا کی قسم میں تو آپ کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ آپ جو میرے معاہدین ہیں، یعنی ان کے ساتھ میرا معاہدہ تھا، ان کے بارے میں احسان نہ فرما دیں، میں تو نہیں آپ کو چھوڑوں گا. 400 کھلے جسم کے جوان اور 300 زرہ پوش، یعنی 400 لوگوں میں سے یعنی 300 ہتھیار والے اور باقی بغیر ہتھیار والے، لیکن وہ بھی جوان لوگ جنہوں نے مجھے سرخ و سفید سے بچایا تھا، آپ انہیں ایک ہی صبح میں کاٹ کے رکھ دیں گے. یعنی سرخ و سفید سے یعنی میرے سردی گرمی، میرے ہر ایک موقع کے اوپر انہوں نے میری ہیلپ کی، میرے ساتھ کھڑے ہوئے، تو آپ ان کو کیا ایک آن میں ان کو ختم کر دیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ واللہ میں زمانے کی گردشوں کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں. یعنی زمانے کی گردش کا مطلب ہے دوائر میں، یعنی یہ زمانے کے الٹ پھیر، یعنی کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہ ہو جائے، میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، میرا تو بزنس ان کے ساتھ ہے، میرے بزنس پارٹنر ہیں، میرے یہ ہیں. یعنی اس کو یہ نہیں تھا کہ اللہ پہ کوئی توکل ہو، اور اس کو یہ نہیں تھا کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں، اور وہ ایسی بات کر رہا تھا. یعنی اس کا توکل ان لوگوں کے اوپر تھا کہ مجھے تو گردش زمانہ کا خطرہ ہے کہ میری مسئلہ ہو جائے گا، میری معیشت تباہ ہو جائے گی، میرا بزنس تباہ ہو جائے گا. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کہ ٹھیک ہے، میں نے ان کو تمہیں دے دیا، میں نے ان کو تمہیں دے دیا، یعنی میں ٹھیک ہے ان کو چھوڑ دوں گا. اب یہ نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ پہلے ہی کیا ہوا تھا یا اس کے کہنے پہ کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے لیے فیصلہ بھی ان لوگوں کے لیے کیا ہی نہیں تھا. تب بنو قینقاع کو 3 دن دیے گئے کہ وہ یہاں سے نکل جائیں. 3 دن ان کے پاس ہیں، یہاں سے چلے جائیں، اس جگہ کو چھوڑ کے چلے جائیں، اپنا سامان باندھیں، یہاں سے جائیں. اور انہوں نے 3 دن سے زیادہ کی درخواست کی، نہیں ہمیں اس سے زیادہ ٹائم چاہیے، اس سے زیادہ ٹائم چاہیے. تو اس کے لیے عبادہ بن صامت کے پاس بھی سفارش کے لیے گئے. انہوں نے تو کہا کہ میرے پاس تم آتا ہو، میں تمہیں 3 دن بھی نہ دیتا. پھر عبداللہ بن ابی کے پاس گئے، پھر اس نے بھی کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ چیز نہیں ہوگی، 3 دن کے اندر یہاں سے نکل جائیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات مانی. ہو سکتا ہے اس کا ریزن یہ ہو کہ لوگ اس کے ابھی بھی فالوورز تھے، کیونکہ اس کو تو انہوں نے اپنا کنگ بنانا تھا نا، تو لوگ ابھی بھی اس کے ساتھ تھے. ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے ہوں کہ جو ہے کوئی بھی اس وقت کوئی لڑائی جھگڑے کا ماحول ہو یا اس کی بات کو رد کیا جائے، یا اس طرح اس کو ایک فیور دے دی.
اب جب یہ بنو قینقاع جو تھے، جب یہ یہاں سے نکلے تو ظاہر اپنا جو ویلیوبلس تھی، اپنا قیمتی سامان تھا وہ تو لے کے گئے، لیکن ہر چیز تو نہیں لے کے جا سکتے تھے، اور ان کو کہا گیا تھا کہ آپ یہاں سے ہمارے پڑوس میں بھی نہ رہیں، مدینے سے بالکل دور نکل جائیں. تو یہ لوگ جتنا کچھ لے جا سکتے تھے وہ لے کر گئے، اور باقی جو رہ گیا تھا ظاہر ہے وہ مسلمانوں کا تھا. مسلمانوں نے پھر وہ سامان ضبط کر دیا، اور بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا. تو یہ بنو قینقاع کا واقعہ تھا، جو ڈیٹیل میں واقعہ جو ان کا تھا، بنو قینقاع نے کیا کیا اور ان کے ساتھ کیا ہوا. اب یہ آپ یاد رکھیے گا کہ اب 2 قبیلے رہ گئے ہیں مدینہ میں، اور ان کے ساتھ کیا ہوا وہ بات کی بات ہے. اب ان کا یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی مسلمان نہیں تھے اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہوا، بلکہ جو انہوں نے غداری کی، جو مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا، اور جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے پیش آ کے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یاد رکھیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا، کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا. جب بدلہ لیا تو صرف اسلام کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خاطر جو بھی بدلہ تھا وہ ہمیشہ دین کی خاطر لیا، خود نہیں کہ اپنے اوپر کوئی چیز آ رہی تھی تو اس کے بدلے میں کسی سے، جیسے ہم اپنے لیے تو بدلے لینے کے لیے بہت زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں، لیکن اسلام کے اوپر کوئی بات آئے تو پھر ہمیں اتنا دکھ نہیں ہوتا. تو یہ پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب یہ یہود قبائل کے ساتھ جو ساری بات چیت ہے نا، اس کا جب واقعہ آتا ہے تو بہت زیادہ کرٹیسزم اسلام کے اوپر اور بہت زیادہ کرٹیسزم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ہوتا ہے. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا انہوں نے کیا تھا. اور اگلا غزوہ، غزوہ سویق. سویق سین واو یا قاف جیسے یہاں پہ لکھا ہے، اور سویق کا مطلب ہوتا ہے ستو، دلیے کے لیے بھی آتا ہے. تو یہ اس میں کیا ہوا، ادھر غزوہ بدر کے بعد، کتنے بعد کہا جاتا ہے کہ 2 مہینے بعد، ذی الحجہ میں. اب ہم نے شوال میں دیکھ لیا کہ شوال میں کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، کیا ہوا تھا شوال میں وہ آپ کو پتہ چل گیا نا، اور ہمیں 1 ہفتے کے بعد کیا ہوا تھا بدر کے وہ بھی پتہ چل گیا، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ 2-3 مہینے بعد، اب یہ بھی لکھ لیں وہاں پہ تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ انسیڈنٹس کب ہوئے. ذی الحجہ میں ابو سفیان نے نظر مانی تھی. یہ دیکھیں نا، وہاں پہ جہاں پہ یہودی جو ہے وہ پیچ و تاب کھا رہے تھے، وہاں پہ ابو سفیان بھی کوئی کم نہیں تھا. ظاہر ہے اب جو کمانڈ تھی قریش کی یا سرداری تھی وہ ابو سفیان کے ہاتھ آ گئی تھی. تو اس نے نظر مانی تھی کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہیں کر لیتا اس کے سر کو جنابت کے سبب پانی نہ چھوئے گا. یعنی اس نے کہا تھا کہ میں غسل نہیں کروں گا، میں شاور میں بات نہیں لوں گا، ایون یہاں تک کہ جنابت کا غسل بھی نہیں میں کروں گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر بھی جنابت کے بعد غسل کرنے کا طریقہ تھا، کیونکہ کہنے کو تو دین ابراہیمی پہ تھے نا، تو تھوڑی بہت چیزیں تو ظاہر آ ہی چکی تھی وہاں سے. تو اس نے کہا تھا مجھے میرے سر کو پانی چھوئے گا ہی نہیں جب تک کہ میں ان سے لڑائی نہیں کر لیتا، کیونکہ چین نہیں آ رہا تھا ان کو. اب اس نے اپنی قسم پوری کرنے کے لیے کیا کیا، چنانچہ وہ 200 سواروں کے ساتھ نکلا. 200 سوار اس نے اکٹھے کیے، لے کے چل پڑا، اور مدینہ کے اطراف میں عریض نامی ایک مقام پر چھاپا مار کر کھجور کے کچھ درخت کاٹے اور جلائے، اور 2 آدمیوں کو قتل کر کے راہ فرار اختیار کی. اچھا، اب اس کے اندر بھی تھوڑا سا آپ کو تھوڑی سی اور بیک گراؤنڈ بتا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اتنی سی صرف بات نہیں ہوئی ہے. یہ ظاہر ہے اب مدینہ کے اوپر ایسے جا کے تو حملہ نہیں کر سکتا تھا. تو یہ ایک وادی تھی، اس کے سرے پہ ایک پہاڑی کے دامن میں خیمہ زن ہوا، مدینے سے کوئی 12 میل دور. پہلے ہی باہر ہی ہمت نہیں تھی نا اب ایسے جا کے حملہ کرنے کی، تو اس نے ایک جیسے ڈاکہ مارتے ہیں نا اس طرح کی ایک کاروائی کی. وہ رات کی تاریکی میں مدینہ کے ارد گرد کی جگہ ہے وہاں پہ داخل ہوا، اور وہاں پہ بھی یہودی حیئی بن اخطب اس کے پاس گیا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا. حیئی نے تو انکار کر دیا کہ نہیں میں نہیں تمہیں آنے دوں گا. اب پلٹ کے بنو نذیر، یاد رکھیں دوسرا قبیلہ جس کو سے آپ کو میں انٹروڈیوس کرا رہی ہوں. پہلا کون سا تھا؟ بنو قینقاع.
ٹھیک ہے، اب وہ یہاں سے فارغ ہو چکا ہے، اب یہ بنو نذیر، ان کے ایک سردار تھا سلام بن مشکم، اس کے پاس پہنچا، یہ بنو نذیر کا ٹریجرر تھا، تو اس نے ابو سفیان نے چاہا کہ مجھے اندر آنے کی اجازت مل جائے، اس نے اجازت دے دی، اس نے بڑی مہمان نوازی کی، شراب پلائی، کھانا کھلایا، اور لوگوں کے حالات بھی بتائے کیا کیا ہو رہا ہے، کچھ سپلائیز بھی دیں، اور رات کے پچھلے پہر ابو سفیان وہاں سے نکل کے اپنے ساتھیوں میں گیا، ان کا ایک دستہ بھیجا، چھوٹا سا ایک دستہ ان کا تھوڑے سے لوگوں کو بھیجا کہ مدینے کے اطراف میں ایک عریض نام کا ایک جگہ ہے، وہاں پہ حملہ کریں۔ تو وہاں پہ ایک باغ تھا، وہاں پہ انہوں نے جا کے کھجور کے درخت کاٹے، جلا دیے، ایک انصاری اور اس کے حلیف کو ان کے کھیت میں جا کے قتل کر دیا، اور پھر تیزی سے مکہ واپس بھاگ نکلے، یعنی آپ اور کچھ تو نہیں کر سکتے تھے، یہی کر کے بس 2 آدمیوں کو قتل کیا اور واپس آ گئے، یعنی اس نے اپنی قسم پوری کری نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو تیز رفتاری سے ان کو فالو کیا، ابو سفیان کو اور اس کے ساتھیوں کو، لیکن وہ بہت تیزی سے بھاگ گئے۔ اور کیوں اس کا نام غزوہ سویق کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگ تو بھاگ گئے، لیکن انہوں نے کیا کیا، جب ظاہرہ بھاگ رہے ہیں تو اب اونٹنیاں یا گھوڑے تھے تو ان کے اوپر جو سواریاں تھیں ان کے اوپر زیادہ بوجھ ہوگا تو آہستہ چلیں گے نا وہ، تو انہوں نے اپنے بوجھ ہلکے کرنے کے لیے جو ستو تھا، جو ان کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا، دلیا وغیرہ، یہ سب پھینک دیا تاکہ تیزی سے نکل جائیں۔ تو مسلمان جو پیچھے آ رہے تھے ان کو فالو کر رہے تھے تو ان کے ہاتھ لگ گیا یہ، اور مسلمان یہ سارا کچھ لے کے واپس آئے، تو اس لیے اس کو غزوہ سویق کہتے ہیں، اور یہ اسی نام سے مشہور ہے یہ غزوہ۔ تو اس میں بھی مسلمانوں کو بہت یعنی فائدہ ملا اس غزوے میں۔ یہ بھی سمجھ آ گئی آپ کو۔ اب اگلا والا جو ہے کعب بن اشرف کا قتل، یہ بھی ایک لمبا قصہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے، اور کوشش ہماری ہوگی کہ نیکسٹ ٹائم پھر ہم نیکسٹ چیپٹر بھی سٹارٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ 2 اور واقعات رہ گئے، پھر وہ کر کے ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ یہ ڈیٹیل میں نے اس لیے آپ کو زیادہ بتائے ہیں، یہاں پہ ویسے بہت مختصراً دیے گئے، مختصر ٹھیک ہے، آپ کو اتنی بات تو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن جب تک ڈیٹیل نہیں معلوم ہو، پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں معلوم ہو، آگے جا کے تھوڑا سا مشکل ہوگی۔ یہاں پہ آپ کو غزوہ سویق میں پتہ چلا ہے نا کہ بنو نذیر نے ایڈ کیا تھا ابو سفیان کو، یہ یاد رکھیے گا آپ اس بات کو کہ بنو نذیر نے ایڈ کیا تھا، یعنی وہ کھانا پینا سپلائیز دیں، ساری خبریں بھی پہنچائیں، جو بالکل غداری تھی میثاق مدینہ کی، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔